بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے دینی مسائل، اور اس میں تقوی اور سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ درس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگی نام صاحب نے شیخ۔ شروع کرتے ہیں دینی مسائل کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ قرآن کا پڑھنا یہ دنیا میں نور کا سبب ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کا ایک عظیم ترین ذخیرہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیات اور صورتوں کے الگ سے فضائل بھی ارشاد فرمائے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی حوائج ضروریات پوری ہو جائیں۔ سورہ یاسین شریف کے بہت سے فضائل حدیث پاک میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حق تعالی شانہ نے ان 2 صورتوں کو، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے خود اللہ پاک نے ان 2 صورتوں کو پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا، کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ تو فرشتوں کی بات یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، قرآن کے ناطے سے کہ خوشحالی ہے۔ اور فرشتے کہنے لگے، خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اور سورہ یاسین کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات شریف میں منعمہ ہے، آیا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے۔
دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو جو دور کرنا چاہے اسے لازم ہے ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے، اور اس سورت کو پڑھنے والا قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا۔ یہ سورت مومنوں کے رتبے بلند کرتی ہے، کافروں کو پست کرتی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یعنی اسے یاد ہو۔ فرمایا ہر رات میں جو اس سورت کو پڑھے تو وہ جب بھی مرے گا شہادت کا مرتبہ اسے مل جائے گا۔ بہت سی اور بھی فضیلتیں اس سورہ پاک کی احادیث میں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم از کم ایک مرتبہ، اور بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ دن میں اور ایک مرتبہ رات میں 2 دفعہ اس سورت کو ضرور پڑھیں۔ اور جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، اس زمانے میں تو بڑی ہی آسانی ہے، موبائل پر سورہ یاسین لگا کر توجہ سے سن لیں تو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے ولاگ کے سلسلے کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا تقویٰ اور سورہ یاسین کے فضائل۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی اور دینی مسائل ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ یاد رہے کہ میں ہر صبح تقریباً ہر صبح روزانہ ایسے جو ولاگز ہیں وہ میں اپنے یوٹیوب چینلز پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب کا کام ہے، اور مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی اسے شیئر کر لیں۔ یقیناً اس کا اجر آپ کو ملنے کے علاوہ وہ دوست بھی اس کار خیر، کار برکت اور کار ثواب میں شرکت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء کار دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل فرمائیں گے تو انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔